وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ فوراً ہم آپ تک یہ خبر پہنچائیں۔ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے جنگ کی طرف دونوں کنٹریز تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان، ویسے ویسے کچھ ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں ہمارے، اور اس میں کچھ کنٹریز کی جو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں، ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، ٹیلی فون ڈائلز ہوتے ہیں، اور انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر سے بات ہوتی ہے اور پاکستان بھی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسی میں ایک رشیا کی طرف سے بہت بڑا سٹیپ نظر آیا ہے۔ رشیا نے انڈیا کو ایک بہت کمال کے ایئر ڈیفنس کے لیے میزائلز بھیج دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن سینڈز ایگلا ایس میزائلز، اور یہ جو ایگلا ایس میزائلز ہیں یہ انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بہت اسٹرانگ بنا رہے ہیں، اور یہ سٹیپ ایک ایسے وقت میں نظر آیا ہے کہ جب دونوں کنٹریز جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ابھی تک دنیا میں جو جنگیں لگیں، جو جنگیں ہوتی نہیں، اس میں یہ دیکھا کہ کنٹریز اپنے جو الائز، اپنے پارٹنرز، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں جنگ کے وقت میں، اور ایک ایسے ہی وقت میں رشیا کی طرف سے اس ٹائمنگ، یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ ایگلا ایس میزائلز انڈیا کو بھیجے ہیں، اور ایسی ٹائمنگ میں کہ جب پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سے پہلے والے شو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ رشیا کے فورن منسٹر نے کال کی تھی انڈیا، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں اگر ڈپلومیسی چاہتے ہیں تو ہم کروا دیتے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم آپ کو یہ ڈیفنس میزائلز بھیج رہے ہیں، اور کہاں وہ فون کر رہے تھے ڈپلومیسی کے لیے، جو کہ لوگ کہہ رہے تھے، جو خبریں آ رہی تھی، اور کہاں اسی کے ساتھ یہ خبر ملتی ہے کہ اب ایک بڑی کھیپ پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے انڈیا کو ڈیفنس میزائلز، ایگلا ایس میزائلز وہ دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میزائلز ہیں شپمنٹ ہے، رشین ایگلا ایس ایئر ڈیفنس میزائلز، یہ جو دونوں کے بیچ میں، انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشنز ہے، اس نے اب ایک ایسے وقت میں میزائلز کا بھارت بھیجنا پاکستان کو شاک کر دیا اس خبر نے، یہ جو ایک سٹیپ لیا ہے رشیا نے۔ ویسے تو دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں شاک ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کیونکہ جو آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ رشیا تو انڈیا کا بہت ہی گہرا دوست ہے۔ کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ رشیا انڈیا کو کوئی ایسے میزائلز نہیں بھیجے گا؟ کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ روس بھارت کی ایسی کوئی مدد نہیں کرے گا؟ اچھا، مدد تو کرنی تھی۔ جو کنٹریز انڈیا کے اتنے قریب ہیں وہ اس کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بڑا برا لگا ہے، یا پاکستان اس وقت حیران ہے اور ایک شاکنگ سچویشن میں ہے، تو یہ تو بڑے ہنسی والی بات ہے، بہت عجیب سی بات ہے۔ پاکستان اور انڈیا جہاں آپس میں کافی گتم گتا ہے، اور جنگ کا جیسے شادیانے بجائے جا رہے ہیں یا سائرنز بجائے جا رہے ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، تو اس میں دیکھنا یہ کہ آپس میں اگر ہندوستان ہے، ان کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان ہے، ان کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں۔ پاکستان اور انڈیا ماضی میں 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ آخری مرتبہ سن 1971 میں لڑی جانے والی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو اپنا ایک حصہ کھونا پڑا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا۔ محدود پیمانے پر ایک چوتھی جنگ سن 1999 میں کارگل کے مقام پر بھی لڑی گئی، جس میں پہلی مرتبہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے خدشات بھی کھل کر سامنے آئے۔ دنیا میں ہتھیاروں اور عسکری طاقت پر نظر رکھنے والی جو ایک ویب سائٹ ہے، گلوبل فائر پاور کے مطابق 2025 میں دنیا کے سب سے طاقتور عسکری قوتوں میں امریکہ، رشیا اور چین کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق اس کے مقابلے میں پیرس میں شامل جو 145 کنٹریز ہیں، اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ نمبر 12 ہے، یعنی 12واں نمبر ہے۔
اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ پاکستان 12ویں نمبر پر ہے اور ہندوستان 4 نمبر پر ہے، تو آگے بات کرتے ہیں کہ یہ فہرست جو ہے، یہ لسٹ جو ہے، اس میں 55 مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے مرتب کی گئی۔ اس میں آپ کی جو پولیٹیکل پوزیشن، آپ کی اکانومی، آپ کی جو لوکل انڈسٹریل بیس ہے، آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہے، آپ کی پرفارمنس ہے، اور ملک کی پہلی، دوسری اور تیسری دنیا کے ملکوں سے تعلق کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، آپ کے رشیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، آپ کے چین اور یورپی یونین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اپنے اپنے نمبرز ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے ملٹری کمپیریزن کی، تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اور افواج، یعنی ان کے فورسز کی جو تعداد ہے، اس کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے دفاعی بجٹ میں واضح فرق ہے۔ سویڈش جو انسٹیٹیوٹ ہے، تھنک ٹینک ہے، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ، یعنی سپری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے مطابق 2024 میں انڈیا نے ڈیفنس پر پاکستان کے مقابلے میں 9 گنا یعنی 9 ٹائم زیادہ رقم خرچ کی۔ اس رپورٹ کے مطابق 2025 میں انڈیا نے اپنے ڈیفنس پر تقریباً $86 بلین کے برابر رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نمسکار دوستو، بھارت اور روس کی ایتہاسک رکشا ساجھیداری نے ایک بار پھر پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ روس نے بھارت کو اپنی سب سے طاقتور میزائل تکنیک سونپ دی ہے، اور یہی بات پاکستان کو اندر تک ہلا گئی ہے۔ جہاں ایک اور بھارت کی سینہ شکتی نئی اونچائیوں کو چھو رہی ہے، وہیں پاکستان کی میڈیا میں ہڑکمپ مچا ہے۔ وشلیشک کہہ رہے ہیں اب بھارت سے پار پانا ناممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسے ہی وشلیشن اور خلاصوں کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ جے ہند۔